اردو کلب کی آج کی پیشکش میں ہم میر تقی میر کے سلسلے میں آپ کو بتائیں گے۔ میر تقی میر آگرہ میں 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے مشہور ہوئے اور درویش گوشہ نشین تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، مگر مزید تعلیم سے پہلے جب میر ابھی 9 برس کے تھے وہ چل بسے، تب ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و علم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا، تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے ہم ملازم ہو گئے، مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزرا وقت کوئی صورت نہ بن سکی، چنانچہ دوبارہ دہلی روانہ ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ غم دوراں کچھ غم جانا سے جنوں کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی و مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب اسداللہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں مزید اضافہ کر دیا۔ آخر اقلیم سخن کا یہ ہرما نصیب شہنشاہ 87 سال کی عمر پا کر 1810 عیسوی میں لکھنؤ کے آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کے سوانح عمری ذکر میر، جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مدت پر محیط ہے۔ میر نے اپنی زندگی کے چند ایام مغل دہلی میں صرف کیے، اس کے بعد وہ پرانی دہلی میں جس جگہ رہتے تھے اس کو چہ چلم کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے کہ میر تقی میر جب لکھنؤ چلے تو ساری گاڑی کا کرایہ بھی پاس نہ تھا، ناچار ایک شخص کے ساتھ شریک ہو گئے تو دلی کو خدا حافظ کہا۔ تھوڑی دور آگے چل کر اس شخص نے کچھ بات کی، یہ اس طرف کے منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے بات کی۔ میر صاحب چیوجی ہو کر بولے کہ صاحب قبلہ آپ نے کرایہ دیا ہے، بے شک گاڑی میں بیٹھے، مگر باتوں سے کیا تعلق؟ اس نے کہا حضرت کیا مذاقہ ہے، راہ کا شغل ہے، باتوں میں ذرا جی بہلتا ہے۔ میر صاحب بگڑ کر بولے کہ خیر آپ کا شغل ہے، میری زبان خراب ہوتی ہے۔ لکھنؤ پہنچ کر جیسا کہ مسافروں کا دستور ہے ایک سرا میں اترے۔ معلوم ہوا کہ آج یہاں مشاعرہ ہے، رہ نہ سکے، اسی وقت غزل لکھی اور مشاعرے میں جا کر شامل ہوئے۔ ان کی وضع قدیمانہ تھی اور ان کے لباس میں بھی عجیب چیزیں شامل تھیں۔ ان کی وضع قدیمانہ تھی اور اسی وجہ سے وہ عجیب طرح کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کمر میں ایک طرف سیف یعنی سیدھی تلوار، دوسری طرف کٹار، ہاتھ میں جریب۔ غرض جب داخل محفل ہوئے تو وہ شہر لکھنؤ سے نئے انداز، نئی تراشیں، باکے ٹیڑھے جوان جمع، انہیں دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ میر صاحب بیچارے غریب الوطن زمانے کے ہاتھ سے پہلے ہی دل شکستہ اور دل تنگ ہو گئے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ شمع ان کے سامنے آئی تو پھر سب کی نظریں پڑیں۔ بعض اشخاص نے سوچا حضور کا وطن کہاں ہے؟ میر صاحب نے یہ قطعہ فی البدیہہ کہہ کر غزل اس غزلی طرح میں داخل کیا: کیا بود و باش پوچھو ہو یا یورپ کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ میر کی شاعری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور میر کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ بات دیگر ہے کہ لکھنؤ میں ان کی قبر کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ کہاں ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل اردو کلب کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔